اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک ٹیکنیکل ڈگری جس کو ہر ایک معاشرے کے اندر بھی بڑی عزت دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر پیرنٹس کی بات کروں تو ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے. آپ ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ میں آئے، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں آئی نیور وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. میری والدہ کی بڑی زیادہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میری انفارچونیٹلی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پھر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے والدین کی خواہش پوری کروائی ہے. تو میں اپنی والدہ کی خواہش پہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنا. اور جب میں نے ڈگری لے لی تو یہ انڈرسٹوڈ تھا، میرے اور میری والدہ کا جو ایک کانٹریکٹ تھا، ہمارا میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو آئی ول ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. کیونکہ میں شروع سے بزنس کرنا چاہتا تھا، ایڈونچر فیلڈ کے اندر جانا تھا، کسی ایڈونچرس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا. تو بس پھر میں بزنس اسٹارٹ کیا. مجھے میرے والدین نے بڑا سپورٹ کیا شروع سے آج تک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے والدین دیے جنہوں نے مجھے ہر مقام پہ، ہر محاذ پہ زندگی میں سپورٹ کیا. مجھے انہوں نے الحمدللہ فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ کیا شروع میں. انہوں نے مجھے مورلی بھی بہت سپورٹ کیا، انہوں نے مجھے انکریج کیا. اور الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر سے یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا میں اپنے والدہ کی دعا لے کے کیا ہے. مطلب میں نے والدہ سے ہمیشہ استخارہ بھی کروایا کہ آپ دعا کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے. ایون تو کہ وہ بزنس وومن نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بزنس کی ڈیلز ان سے ڈسکس کرتا ہوں رات کو کہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ دعا کرنا. آپ انفیکٹ بلکہ کل رات کو میرے پاس لینڈ ہے، میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا نہیں کرنا. پھر میں نے والدہ پہ چھوڑا، میں نے کہا آپ استخارہ کریں، اگر آپ کہیں گی تو ہم کر لیں گے، ورنہ. تو آپ کا اتنا بلیو اس چیز پہ کہ ماں کی دعا جو ہے یا ماں کے دیا ہوا مشورہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں؟ میرا بلیو اس بات پہ 100% ہے کہ میں اگر رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا نا تو دیکھیں ہم لوگ کس چیز کے محتاج ہیں؟ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں نا، برکت کے محتاج ہیں، اللہ کے فضل کے محتاج ہیں. بے شک. تو جب میں نے اپنی والدہ کو راضی کر لیا تو اللہ کو خوش کر دیا. تو جب اللہ کو میں نے خوش کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں گا وہ سونا ہو جائے گا. تو اگر میں نے والدہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو میں سونے کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ مٹی ہو جائے گا. بالکل. تو یہ میرا بلیف ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ تلاش کریں کہ یار کس طرح میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹوں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹوں، کس طرح میں ایسا کام کروں کہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہو. میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دین ایک بہت خوبصورت ایک مذہب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی ہم پہ جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے تو بیسک فارمولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بس آپ نے رحمت لینی ہے. آپ رحمت کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اچھے کام کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ کام جس سے آپ کو انر پیس ملتا ہے، انر سیٹسفیکشن ملتی ہے، آپ کو آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے، انزائٹی دور ہوتی ہے، وہ کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمت رکھی ہوئی ہے کہ یار آپ نے کسی کو اپنے زبان سے نقصان نہیں پہنچانا، ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے کسی بندے کو زبان سے نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں. بالکل. تو یہ کچھ ہے. میں ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے. دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں بینگ اے مسلم. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کا ٹیک کیئر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو یہ ایک بڑا عام سی بات ہے نا جی کہ اگر آپ کو حلال کمانا ہے تو کم ہوگا، لیکن یہ جو آپ نے بات کی وہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں میں وہ والا موٹیویشنل اسپیکر ہوں جو کہ اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے، جس نے دین کو بڑا گلوریفائی کر کے پیش کیا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتا ہوں. 2016 کے اندر میرے پاس ایک چھوٹی سی سواری تھی جی بالکل، جو میں نے اپنی والدہ کی دکان بیچ کے خریدی تھی. ٹھیک ہے. اور مجھے 2016 میں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1-1.5 سال کے اندر لینڈ گزر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اور جس طرح میں ابھی آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر 100% ایمان ہے، یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس یقین کو کبھی زندگی میں میرا نہیں خیال کہ میری اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاز بھی دے گا انشاءاللہ. تو میں نے اللہ سے امید رکھنی ہے نا، تو میں بڑی کیوں نہ رکھوں. تو یہی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے پتہ نہیں کس بات کا ہمیں ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے. وہ کل کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. تو جو عطا کرنے والا ہمارے پاس ہے تو ہمیں تو کھل کے مانگنا چاہیے اللہ سے.
اور آپ کو بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے عطا کرنے پہ. بے شک. تو میرا خیال ہے آپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ کے بارے میں ایک بڑا عام سا تاثر یہ بھی ہے کہ آپ نے نارملی کامیاب جو لوگ ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ نے اپنے سارے جتنے قریبی لوگ ہیں, ایون آپ کے بھائی ہیں, کزنز ہیں آپ نے ان سب کو قریب لے آئے. دیکھیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی فیملی, آپ کی عزت ہوتی ہے, آپ کے دوست آپ کے پہچان ہوتے ہیں, آپ کے جو برے وقتوں کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ کو صرف اپنے لیے نہیں, آپ کو اپنی کمیونٹی کے لیے, آپ کو اپنے سوشل سرکل کے لیے سوچنا چاہیے. آپ کی گروتھ ہو رہی ہے ان کو بھی ساتھ لے کے گرو کریں. تو میں سمجھتا ہوں شیئرنگ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے جب آپ جڑتے ہیں زیادہ ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کا, نیک لوگوں کا, مخلص ساتھیوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس بندے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز رہا ہو. بہت بڑی بات ہے یہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی کمیونٹی کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اور اکیلا آپ کسی منزل پہ پہنچ جائے تو کیا فائدہ. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ پورے کاروان کو جو ہے وہ ایک اونچائی کی منزلوں تک پہنچے. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم الحمدللہ.